وہ لکھتے ہیں 1973 میں روس میں جب کمیونزم کا طوطی بولتا تھا، جب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا، تو ہمارے ایک دوست ماسکو میں ٹریننگ کے لیے چلے گئے۔ جمعے کا دن تھا، انہوں نے باقی دوستوں سے کہا کہ نماز جمعہ مسجد میں ادا کریں گے۔ تو ان دوستوں نے بتایا کہ یہاں کی مساجد کو تالے لگا دیے گئے ہیں، سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، قرآن پاک پڑھنے پر پابندی ہے۔ جس کے گھر سے قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی مل جائے، یہ لوگ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ مجھے مسجد کا پتہ بتائیں، میں تو نماز مسجد میں ادا کروں گا۔ موصوف جب مسجد پہنچے تو مسجد کو واقعی تالا لگا ہوا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ چابی پڑوسی کے پاس ہے۔ دروازے پر دستک دی، جب چابی مانگی تو انہوں نے کہا چابی تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن تالا کھولنے کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو اس دوست نے کہا کہ میں پاکستان میں تھا تب بھی نماز مسجد میں ادا کرتا تھا، اور یہاں بھی نماز مسجد میں ہی ادا کروں گا، آپ مجھے چابی دے دیں۔ انہوں نے مسجد کا تالا کھولا، مسجد کو واقعی گودام بنایا ہوا تھا، جالے لگے ہوئے تھے۔ پہلے اس شخص نے مسجد کی اچھی طرح صفائی کی، اس کے بعد اذان دی، اللہ اکبر۔ تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسجد کے باہر جمع ہوگی اس شخص کو دیکھنے کے لیے۔ کون ہے اتنا جرأت مند شخص جسے اپنے سر کی پرواہ بھی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد سے میں باہر نکلا تو ایک بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کو چائے پر بلانا چاہتے ہیں۔ میں اس بچے کے خلوص کو دیکھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے گھر والوں نے میری بڑی خاطر مدارت کی۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا ہاں پڑھنا آتا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اپنی جیب سے نکالا اور اسے دیا، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ بچہ تھوڑا پریشان ہو گیا، کبھی دروازے کی طرف دیکھے، کبھی ماں باپ کی طرف دیکھے، کبھی میری طرف دیکھے۔ تو میں سمجھ گیا بچہ شاید ویسے ہی کہہ رہا ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے اس سے نسخہ لے لیا اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، تو بچے نے اس آیت کے آگے فر فر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد میں نے اس بچے کو روکا، اس کے والدین سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کے والدین نے کہا کہ یہاں پر قرآن پاک پڑھنے پر پابندی ہے، کسی گھر سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ بھی مل جائے تو یہ لوگ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں جو ریڑھی والے حافظ قرآن ہیں ان کے پاس سودا سلف لینے کے لیے، جو مستری حافظ قرآن ہیں ان کے پاس مزدوری کرنے کے لیے، کچھ کاریگر حافظ قرآن ہیں ان کے پاس ہنر سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اصل میں یہ بچے وہاں قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، انہیں پورا قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو کر گھر سے باہر نکلا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن پاک سناؤ۔ میں ایک آیت پڑھتا تو وہ فر فر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں قرآن پاک کے معجزے دیکھے، لیکن یہ معجزہ سب سے بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وہاں پر مجھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن،